ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارض مقدسہ میں جانے کا حکم دیا، اور جانے کی صورت یہ تھی کہ وہاں جو قوم عمالقہ ہے اس سے جا کر جہاد کرو۔ جب تم جاؤ گے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نوازیں گے اور اس سرزمین کی ملکیت اور حکومت تمہیں عطا کر دیں گے۔ لیکن وہ لوگ سست اور کاہل اور بزدل ہو چکے تھے، انہوں نے جہاد کرنے سے اور اس قوم سے لڑنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی فتح اور غلبے کے وعدے کے باوجود، وہ لوگ اس قوم کے خلاف لڑنے، جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ یہاں تک کہا کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے اور جا کر لڑے، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ تم لڑو اور لڑ کے ان کو باہر نکال دو اور وہ نکل جائیں تو پھر ہمیں بتانا، پھر ہم آ کے اس شہر کے اندر اتر جائیں گے، وہاں آباد ہوں گے۔ اس پر حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ بھی آتا ہے جس میں اس جملے اور اس واقعے کا حوالہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی، تو جو مہاجر صحابہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان مہاجر صحابہ کرام نے تو کہا اللہ کے نبی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے ہیں، آپ حکم کریں، جو کرنا ہے ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مواقع پر بیعت لی ہے مدینہ کے لوگوں سے۔ حج کے موقع پر مدینہ کے لوگ آتے تھے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ خفیہ بیعت کرتے تھے۔ اس کو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی نا، اس موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مکہ چھوڑیے اور ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لائیے۔ مکہ کے لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور یہاں آپ کی قدر نہیں ہے، تو آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیے، آپ ہمارے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیے۔ وہاں الحمدللہ ہم سب اکثر ایمان والے ہیں، تو ہمیں بھی خوشی ہوگی، ہم اسلام کا کام کریں گے، اسلام کا پیغام بڑھے گا، دعوت دیں گے۔ اس وقت ایک صحابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ وہ مدینہ کے آئے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو ان کا بڑا عجیب جملہ تھا۔ اس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، وہ کہنے لگے یہ تو عرب و عجم سے لڑائی مول لینے والی بات ہے جو تم کر رہے ہو، کرو گے؟ عرب و عجم سے لڑائی مول لینی پڑے گی، لوگے؟ تو انصار نے کہا، جو مدینہ سے آئے تھے انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عرب و عجم سے لڑائی مول لیں گے۔ خیر یہ حضرات بیعت کر کے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصے کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ایک سال گزر گیا، دوسرا سال شروع ہوا، غزوہ بدر کا موقع آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا بولو بھائی کیا کریں، 1000 کا دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ مہاجرین کھڑے ہوتے رہے، اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا کوئی اور۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں سمجھ گیا ہوں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کہنا چاہتے ہیں اب موقع آیا اٹھو۔ وہ جو دعویٰ کر کے آئے تھے نا عرب و عجم سے لڑیں گے، تو اب موقع آیا ہے تو اٹھو، میں سمجھ گیا ہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے وہ جو جملہ اس واقعے سے متعلق، کہنے لگے اللہ کے نبی
آپ ہمیں اگر حکم کریں گے نا، سامنے دریا ہے اور اس کے اندر آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دو، تو اللہ کے نبی ہم آنکھیں بند کر کے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، اور ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا موسیٰ تو تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑنے لگے، ہم وہ نہیں ہیں۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی غیر مشروط وفاداری اور ساتھ کا یقین دلایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا جائیے آپ اور آپ کا رب لڑے، نہیں، ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، جہاں تک آپ ہمیں کہیں گے۔ تو یہ اس سے یہ واقعہ چونکہ احادیث میں باقاعدہ آیا ہے، اس لیے اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دی۔ آگے دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، جب قوم نے یہ کہا، قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں اختیار رکھتا، الا، مگر، نفسی، اپنی جان کا، وَأَخِي، اور اپنے بھائی کا۔ لا املک الا نفسی وَأَخِي، اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا میں اب کسی کا اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی اے اللہ قوم نے جو کچھ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، فَفْرُقْ، اے اللہ جدائی ڈال دے، بیننا، ہمارے درمیان، وبینا، اور درمیان، القوم الفاسقین، اس نافرمان قوم کے۔ اللہ ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان اب فرق پیدا فرما، اب فیصلہ فرما دے۔ اس کا آسان ترجمہ سلیس یہ ہے، اللہ ہماری اور اس قوم کی راہیں اب جدا کر دے، یا اللہ ہماری اور اس قوم کی راہیں اب جدا کر دے۔ اندازہ لگائیے کہ کس قدر بے بسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ کے اندر، یا اللہ میری بس ہو گئی، میں صرف اپنا یا اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، کہ تو جو حکم دے گا ہم مانیں گے۔ تو نے حکم دیا یہ قوم جائے جہاد کرے، اے اللہ اس قوم نے بات ماننے سے انکار کر دیا، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہاتھ کھڑے کر دینا، یہاں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لا املک الا نفسی وأخی، بس یا اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ لیتا ہوں، باقی قوم کا کوئی نہیں۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ ہماری اور ہمارے قوم کے جو راستے ہیں اب الگ الگ کر دے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإنہا، تو بے شک پھر وہ جو زمین ہے اور وہ جو ارض مقدسہ ہے، محرمتن، اب حرام کر دی گئی ہے، علیہم، ان پر، 40 سنہ، 40 سنہ، سال، 40 سال تک کے لیے وہ ارض مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ یتیہون، یہ بھٹکتے پھریں گے، فی الارض، زمین میں، یتیہون فی الارض، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، فلا تأس، اب آپ افسوس نہ کیجئے گا، علی القوم الفاسقین، اس نافرمان قوم کے اوپر، اب اس نافرمان قوم کے اوپر آپ افسوس نہ کیجئے گا۔ اب ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ لوگ اٹھتے صبح کو چلنا شروع کرتے، چلتے 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 چلتے، جب رات ہوتی آرام کے لیے سو جاتے، صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر بیٹھے ہوئے، پھر نکلتے چلتے چلتے چلتے، اور پھر جب رات ہوتی سو جاتے، کہیں تھک جاتے، صبح ہوتی تو دیکھتے کہ جہاں سے کل چلے تھے وہیں کے وہیں، یہ بھٹکتے رہے وہیں پر 40 سال۔
حتیٰ کہ وہ جو تمام ایک نسل تھی جو اس وقت موجود وہ ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے اٹھا لیا، ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر حضرت یوشع بن نون، ان کو جن کو بھیجا گیا تھا اس قوم کی خبر لانے کے لیے، اور بہت سے مواقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہ خاص ساتھی تھے ان کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ پھر جو نئی نسل آئی وہ اٹھی، وہ ان کے ساتھ چلی، انہوں نے پھر جہاد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور وہ جو ارض مقدسہ ہے پھر وہاں پر یہ بنی اسرائیل دوبارہ گئے ہیں۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ سرزمین 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ یتیہون فی الارض، اب یہ زمین کے اندر ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ اس نافرمان قوم پہ اب افسوس نہ کیجئے گا، ان کے ساتھ جو ہونا ہے نا اب اس پہ افسوس، یہ قابل افسوس لوگ بھی نہیں رہے اب۔ وَاتْلُو، اور آپ، یہ واقعہ مکمل ہو چکا یہاں پر، وَاتْلُو، اور آپ بیان کیجئے، علیہم، ان لوگوں پر، نبأ، واقعہ، ابنئی، دو بیٹے، آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے، بالحق، سچا، آپ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ ان کو سنائیے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ ان کو سنائیے۔ اذ، جب، قربا، ان دونوں نے پیش کی، قربانن، قربانی، اذ قربا قربانن، جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، فتقبلا، تو وہ قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل، اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قال، تو وہ دوسرا کہنے لگا، لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قال، تو پہلا کہنے لگا، انما، بے شک، یتقبل، قبول فرماتے ہیں، اللہ، اللہ، من المتقین، پرہیزگار لوگوں سے، اللہ پرہیزگار لوگوں کا عمل قبول فرماتے ہیں۔ اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تیرے تقوی میں کمی ہوگی، میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے۔ محدثین اعظام نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے، یہ دو بھائی تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل، حابیل بڑا تھا، قابیل چھوٹا تھا۔ حابیل بہت نیک تھا، بہت نیک، متقی، پرہیزگار، قابیل ذرا تھوڑا سا کم تھا، بہرحال نبی کی اولاد تھی تو بہرحال لیکن کم تھا کچھ نسبتاً۔ شروع کے اندر جب نسل انسانی شروع ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب یہ ہوتی تھی، جڑواں پیدا ہوتے تھے، جوڑا 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 پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اب یہ جو جوڑا جوڑا ہوتے تھے نا، تو پہلے جوڑے کے لڑکے کا دوسرے جوڑے کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا، اور پہلے جوڑے کی لڑکی کا دوسرے جوڑے کے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ اب یہ دونوں جوڑے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل کی شرعاً جس لڑکی کے ساتھ نکاح متعین ہوا، قابیل اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش رکھی، آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ایسا کرو، تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ اب قربانی پیش کی تو اس میں سے جو حابیل بڑا تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب وہ اتر آیا
حسد پر اور غصے میں اتر آیا، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اب وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکی سے شادی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کو میں راستے سے ہٹا دوں، اس کو راستے سے ہٹا دوں۔ اپنے بھائی سے حسد میں آ گیا اور حسد میں مبتلا ہو کر اس نے نسل انسانی کا پہلا قتل کیا، اپنے اس نیک شریف بھائی کو قتل کیا۔ یہ واقعہ ہے جو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، اصل میں یہود کو سنانا ہے کہ دیکھو حسد میں مبتلا ہو کر اس بھائی نے کیا جرم کیا، حسد میں اپنے بھائی سے حسد کر کے اس بھائی نے کیا جرم کیا اور قیامت تک کے لیے وہ قاتل قرار پایا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ پڑھیے ان کو، ان پر پڑھیے، آپ ان کو سنائیے، نبا واقعہ ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیے، بالحق سچا واقعہ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، وہ حابیل تھا، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، وہ قابیل تھا۔ قال، تو وہ جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا، لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر کے چھوڑوں گا۔ قال، تو پہلا بھائی کہنے لگا، انما یتقبل اللہ، بے شک اللہ قبول فرماتے ہیں، من المتقین، پرہیزگار لوگوں سے۔ لئن، اگر، بسطت، تو بڑھائے گا، اگر تو بڑھائے گا، الیہ، میری طرف، یدا کا، اپنا ہاتھ، لئن بسطت الیہ یدک، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، ما انا، تو نہیں میں، بباسط، بڑھاؤں گا، یدیا، اپنا ہاتھ، الیک، تیری طرف، لأقتلک، تجھے قتل کرنے کے لیے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو جواباً میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ تھوڑا سا ترجمہ سمجھیے گا ذرا، ایک چھوٹی سی مزے کی بات اس میں بتانی ہے آپ کو۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ ابھی پیچھے کرونا ہوا تھا نا، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ بھائی ہاتھ نہ ملائیں ایک دوسرے سے، ہاتھ نہ ملائیں، بس دور دور سے اشارہ۔ تو اس پر نا ایک ساتھی نے یہ آیت لکھ کر سینڈ کی، دو دوست ملے، ایک دوست سلام کرنے لگا تو دوسرا کہنے لگا اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا نا مجھے مارنے کے لیے تو میں نہیں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا تیری طرف تجھے مارنے کے لیے۔ انی، بے شک میں، اخافو، ڈرتا ہوں، اللہ سے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی تو مجھے قتل کرنے لگے گا نا تو جواباً میں تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا قاتل کا جہنمی ہونا تو بنتا ہے، مقتول کا جہنمی ہونا کیا معنی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتل یہ بھی کرنا چاہتا تھا اس کو، اس کا داں نہیں لگا اس کا لگ گیا، وہ اس کو مارنا چاہتا تھا یہ اس کو مارنا چاہتا تھا، اس کا داں لگ گیا، اس کی گولی چل گئی، اس کا ہتھیار چل گیا، اس نے مار دیا، یہ نہیں مار سکا، ورنہ دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے۔ تو اب وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے مارنا بھی چاہے گا نا میں تجھے نہیں مارنا چاہوں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی، بے شک میں، اریدو، چاہتا ہوں، ان تبوء، کہ تو سمیٹے، بِإِثْمِی، میرا بھی گناہ، وَإِثْمِکَ، اور اپنا بھی گناہ۔
انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا بھی گناہ سمیٹے اور اپنا بھی گناہ سمیٹے، فتکونا، اور پھر تو ہو جائے، من اصحاب النار، دوزخیوں میں سے، جہنمیوں میں سے تو ہو جائے، وذالک، اور یہی ہے جزاء، سزا، الظالمین، ظالموں کی، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا بھی گناہ سمیٹے اور اپنا بھی گناہ سمیٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اس کے پاس بہت بڑے بڑے نیک اعمال ہوں گے اور ذخیرے ہوں گے نیک اعمال کے، لوگ رشک کر رہے ہوں گے اس کے اوپر، یہ تو پکا جنتی ہے۔ حتیٰ کہ حساب کتاب شروع ہوگا تو کچھ لوگ آئیں گے، ایک کہے گا یا باری تعالیٰ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اچھا اس کی فلاں نے کیا تو لے جا۔ دوسرا آئے گا یہ زیادتی کی، یا اللہ یہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس کی فلاں نے کیا تو لے جا۔ تیسرا آیا یہ زیادتی کی، فلاں نے کیا تو لے جا۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ، نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی وہ متاثرین ابھی بھی ہیں، ایک آ رہا ہے یا اللہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی، تو اللہ فرمائیں گے اب تم اپنے گناہ اس پر ڈالنا شروع کر دو، تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دو۔ اب لوگ اپنے گناہ اس پر ڈالیں گے، حتیٰ کہ جب آیا تھا تو نیکیوں کے انبار تھے، اور اب حال یہ ہوگا کہ اس کے اوپر برائیوں کے انبار لدے ہوئے ہوں گے، تو رحا فی النار، اور اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں پر وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ تو مجھے مارے گا نا تو میرے جو گناہ ہیں کل کو وہ بھی تیرے سر لادے جائیں گے، کیونکہ تو میں حق طرف کیا ہوگا تو نے میرا۔ انی اريد، میں چاہتا ہوں، ان تبوء، بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد اس کو اس کے برے ارادے سے باز رکھنا ہے، کہ تجھے اپنے کام کا انجام پتہ ہے، اس کا انجام یہ ہوگا، تو جہنمی بن جائے گا، تو ظالم بنے گا، ظالم کی سزا پھر یہی ہے۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ اس کو اس برے عمل سے روکنا چاہ رہا ہے۔ فطوعت، لیکن آمادہ کر دیا، لہو، اس بھائی کو، نفسہ، اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، فقتلہ، اور اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح، اور پھر وہ ہو گیا، من الخاسرین، بہت ہی بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے، بہت ہی بڑا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب قیامت تک یہ پہلا قتل تھا، قتل انسانیت کا پہلا قتل یہ ہوا ہے، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ جہاں ان موجودہ قاتلوں کو ملتا رہے گا، یہ سارا گناہ اس پہلے قاتل کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ اس گناہ کی ابتدا کرنے والا ہے دنیا کے اندر۔ کسی بھی برائی کو شروع کرنے والا جب تک برائی چلتی رہے گی گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر جاتے رہیں گے۔ کسی بھی برائی کو شروع کرنے والا، برائی کو پھیلانے والا، یہی معاملہ نیکی کا ہے۔ نیکی کو پھیلانے والا جو ہے، نیکی کو شروع کرنے والا، جب تک نیکی چلتی رہے گی نامہ اعمال، اس کے نامہ اعمال میں ثواب جمع ہوتا رہے گا۔ فقتلہ، اس نے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین،